السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری حفیظ الرحمن قرآن کی فضیلت کے بارے میں بیان کروں گا، اس کے بعد صفات کے بارے میں، اس کے بعد انشاءاللہ ایک رکوع کی سورہ بقرہ کی تلاوت، اس کے بعد اس کے معنی بتانے ہیں۔ تو میں قرآن کی فضیلت کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ پڑھ کے تو قرآن کو کچھ جمع کر لے ثواب، قبر پر کون آئے گا فاتحہ کے واسطے۔ اللہ کی کتاب کا پڑھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا پڑھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا پڑھنا بہت ہی پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قرآن پڑھنے کے وقت پڑھنے والے کی طرف خاص توجہ ہوتی ہے۔ یہاں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ حافظ و قاری حق تعالیٰ کے نزدیک کس قدر محبوب اور معزز ہے، کیونکہ حق تعالیٰ کے کلام کے پڑھنے والے ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر جس شخص کے ساتھ حق تعالیٰ کو محبت ہو، اس کی عظمت کا کیا ٹھکانا۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ قرآن کا حفظ کرنا کتنی بڑی دولت ہے۔ اسی طرح قرآن کا پڑھنا اسی طرح قرآن کا پڑھنا گو ناظرہ ہی ہو، حق تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی ہے۔ تو جس شخص کو حق تعالیٰ کے کلام کرنے کی دولت نصیب ہو سکتی ہے، اس کو تو کسی طرح ایسے موقع سے چوکنا زیبا نہیں۔ اگر چوک گیا تو بڑے ٹوٹے میں رہا۔ ذرا غور تو کرو کہ کتنے صبر کرنے پڑتے ہیں، کتنا مال خرچ کرنا پڑتا ہے، کتنا وقت لگتا ہے، جب جا کر ایک بادشاہ سے جو تم ہی جیسا آدمی ہے ایک بات کرنی نصیب ہو جاتی ہے۔ حق تعالیٰ کے ہاں کسی وقت کی بندش نہیں، جس کا جی چاہے حق تعالیٰ سے بات چیت کر سکتا ہے۔ بادشاہوں سے بات چیت کرنے میں کس قدر بکھیڑے ہیں، ذرا سی کمی رہ جائے تو اس کا انجام ناخوشی ہے۔ اور یہاں کچھ نہیں، بلکہ کوئی شخص غلط بھی پڑھتا ہو تو اس کو بھی رد نہیں کیا جاتا۔ حافظ و قاریوں کا تو کہنا ہی کیا، اگر کوئی اور بھی الٹا سیدھا پڑھے تو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیوں کے دینے کا وعدہ ہے۔ بلکہ یہاں تک بھی آیا کہ جو شخص اٹک کر پڑھے تو اس کو دگنا ثواب ملتا ہے، کیونکہ ایک تو پڑھنے کا ثواب، دوسرے اس کی محنت کا ثواب۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پھر جی سے پڑھے تو اور زیادہ ثواب کا مستحق ہوگا۔ حق تعالیٰ کے یہاں قرآن پڑھنے والے کی بہت عزت ہے۔ حق تعالیٰ کو قرآن پڑھنا بہت پسند ہے۔ یہاں سے قرآن پڑھنے کی فضیلت سمجھ میں آ گئی۔ اور یہ اعتراض بھی جاتا رہا ہے کہ جو آج کل انگریزی پڑھے ہوئے لوگوں کی زبان ہے کہ جو بچوں کو قرآن نہیں پڑھواتے اور کہتے ہیں کہ طوطے کی طرح پڑھنے سے کیا فائدہ۔ پڑھنا تو وہ ہے جو معنی سمجھ کر پڑھا جائے۔ بچوں کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ معنی سمجھیں، پھر پڑھنے کا کیا فائدہ۔ خدا رحم کرے یہ اعتراض کرنے والوں، میں پوچھتا ہوں فائدہ کس کو کہتے ہیں؟ کیا سارا فائدہ پڑھنے ہی میں منحصر ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ سمجھنا بھی ایک فائدہ ہے، اور مصنف کو خوش کرنا بھی ایک فائدہ ہے، بلکہ سمجھنے کا آخر انجام بھی مصنف کو خوش کرنا ہے، کیونکہ تابعداری کرنے سے غرض یہی ہے کہ حق تعالیٰ خوش ہو۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی سمجھے پڑھنے سے کیا فائدہ، ان سے پوچھنا چاہیے کہ سمجھ کے پڑھنے سے کیا فائدہ۔ اس کا جواب شاید یہ دیں گے کہ سمجھ کر پڑھا جائے تو اس پر عمل ہوگا۔ پھر ہم کہیں گے کہ عمل سے کیا فائدہ، آخر میں 2 گھنٹے کے بعد یا 4 گھنٹے کے بعد کہنا ہی پڑے گا، اس سے خدا تعالیٰ خوش ہوگا۔ آپ نے اتنی دیر کے بعد یہ نتیجہ نکالا، اور ہم نے شروع ہی میں یہ بات کہی تھی کہ مگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے، گھوم گھام کر وہیں آئے کہ فائدے کی حقیقت خدا تعالیٰ کا خوش کرنا ہے۔ بس جب ہم خدا اور اس کے رسول کے کلام سے ثابت کر رہے ہیں قرآن ہر طرح پڑھنا خدا تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، پھر اس سوال کے کیا معنی کہ بلا سمجھے پڑھنے سے کیا فائدہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا، یہ فائدہ آیا ہے کہ ایک حرف کے پڑھنے پر ایک نیکی ملے گی، اور ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ دیکھیے کس قدر ضرور۔ اب تو فائدہ بھی معلوم ہو گیا، اور فائدہ بھی کیسا، بے حد بے ثواب، بے حد
بے حد و بے ثواب ہے. کوئی چھوٹی صورت بھی پڑھو تو اتنا ثواب ہو جائے گا کہ اٹھائے نہ اٹھے. دیکھو الحمدللہ میں الحمد میں 5 حروف ہیں. ذرا سا لفظ پڑھنے سے 5 نہیں کہ پھر ان 5 کی 50 ہو جاتی ہیں. بس وہ فائدہ یہ ہے کہ اب تو سمجھ میں آ گیا کہ قرآن کے پڑھنے کا فائدہ معنی سمجھنے پر ہی منحصر نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے سمجھ رکھا ہے. اگر منحصر ہے تو معنی سمجھنے سے کس نے روکا ہے؟ ابھی پڑھو اور سمجھو. ہم یہ کب کہتے ہیں کہ بس طوطے ہی کی طرح پڑھو، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ طوطے کی طرح بھی پڑھو اور معنی سمجھ کر بھی پڑھو. اب فائدہ معلوم کر کے بھی کوئی قرآن کے پڑھنے سے محروم رہے، نہ آپ پڑھیں اور نہ آپ اپنے بچوں کو پڑھائے، تو اس کی بدبختی ہے. تو اسی کو یہی کہا جائے گا اس الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا. اب میں ایسے حروف کے بارے میں بتاؤں گا جو آواز میں ملتے جلتے ہیں. ایک ہی آواز والے حروف یہ ہیں: ث، سین، ذال، ز، صاد اور سین، ضاد اور ظا. بس ث اور سین اور ذا اور ذال اور ز میں سین اور ذا کو ادا کرتے وقت صفت صفیر کا، اور صاد اور سین میں صاد کو ادا کرتے وقت صفت استعلا کا خاص خیال رکھنا ہے. یعنی سا جو ہے نرمی سے پڑھی جائے گی، سین میں سختی ہوگی اور صفت صفیریہ بھی ادا ہوگی. اس، 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 اسا میں ار، اف، اف، ذال میں ار، اذ، اذ نرمی ہوگی اور زا میں سختی ہوگی. از، از، از. صاد میں صفت استعلا ہے، یعنی خود صاد ضبط انقذ میں ہے تو اس میں صفت استعلا ہوگی، صاد موٹی ہوگی اور صفیریہ بھی ہے. اس، اس، اس. سین میں صفیریہ ہے اور سین میں سختی ہے. اس، اس، اس. ضاد میں استسورے صفت استطالت ہے، یعنی لمبا ہونا، یعنی ایک بائیں ڈاڑ پہلی ڈاڑ سے لے کر آخری ڈاڑ تک زبان کی حافظ لسان کو اوپر تک لے جانا ہے. او، یو، او. اور وا میں صفت استعلا ہے، ذال باریک ہوگی اور وا موٹی ہوگی. او، یو، او، وا، وی، وو. سا میں نرمی ہوگی اور سین میں سختی ہوگی. اس، اس، اس. ذال اور زا میں یہ فرق ہے، ذال نرمی ہے اور نرمی زیادہ ہوگی اور زا سختی سے زیادہ ہوگی. اور سین میں صفت صفیریہ ہے، اس میں سیٹی کی آواز نکلے گی اور سختی سے نکلے گی. اس، اس، اس. زا کو ادا کرتے وقت صفت صفیریہ کا خاص خیال رکھنا ہے، اس میں صفت صفیریہ ادا ہوگی. از، از، از. صوت کو ادا کرتے وقت صفت استعلا ہے، یعنی جڑ زبان کا اوپر کے تعلق کی طرف اٹھنا، تو اس میں صفت صفیریہ بھی ہے اور صفت استعلا ہے. اس، اس، اس. اب میں قرآن مجید کا یعنی سورہ البقرہ کا 14واں رکوع پڑھنے جا رہا ہوں، سمجھ فرمائیں، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ میں ترجمہ کروں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في
خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك